अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की मेरी ये वीडियो बहुत ही अहम टॉपिक पर है और लिहाजा मेरी ये वीडियो जो सी है लास्ट तक लाजमी देखें। आज मैं बात करने लगा हूँ तुर्की के वीज़ा के हवाले से। तो जैसा कि आज काफ़ी लोग जो उनसे हैं उनको इसके मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो डंकी लगा कर जाते हैं तुर्की में, और कई रास्ते में ही अपनी जान गंवा देते हैं, और कई उधर पहुंच कर भी इतना पैसा लगा कर भी वहाँ से पकड़े जाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो मुझे एक बंदा मिला इधर पाकिस्तान में ही। उससे मेरी मुलाकात हुई तो वो मुझे कहता है कि मैं ऐसे ना बंदे बाहर भेजता हूँ डंकी के ज़रिए से। मैंने उससे पूछा कि आप इस काम के कितने पैसे लेते हो जो आप इलीगल बंदों को बाहर भेजते हो डंकी के ज़रिए तुर्की में, आप इसके कितने पैसे लेते हो। तो वो कहता है कि हम एक गेम के लेते हैं फ़ी बंदे के तकरीबन 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपए लेते हैं और बंदे को भेजते हैं तुर्की में। तो मैंने उससे सवाल किया कि क्या आप इस चीज़ की भी गारंटी देते हो कि 100% वो बंदा तुर्की पहुंच जाएगा। तो वो आगे से कहता है जी नहीं जी, इस चीज़ की तो हम गारंटी नहीं दे सकते, हमने तो बस यहाँ से भेजना होता है, बाकी वो रास्ते में पकड़ा जाए या मारा जाए या उधर से पकड़ा जाए उसे वापस भेज दें, इस चीज़ की हम गारंटी नहीं दे सकते। तो मेरा आप सब से एक सवाल है कि अगर एजेंट आपको इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता कि वो आपसे 1.5 लाख रुपया लेकर भी आपको कन्फर्म पहुंचाए तुर्की में, 100% चांस नहीं है और ये सारा काम भी रिस्क पे है। और एक और बात उससे मैंने पूछी जो बल्कि उसने मुझे बताई। कहता है कि कई बंदे होते हैं कि अपनी पहली गेम में ही पहुंच जाते हैं तुर्की, और कई होते हैं दूसरी ट्राई में, तीसरी ट्राई में, कई चौथी ट्राई में जाके पहुंचते हैं तुर्की में। और हमने हर ट्राई के 1.5 लाख रुपया लाजमी लेना होता है, ये नहीं कि बस एक बार 1.5 लाख ले लिया तो जितने उसी में ही पहली दूसरी तीसरी ट्राई में ही भेजना है। कई तो पहली ट्राई में पहुंच जाते हैं लेकिन कई दूसरी ट्राई में, कई तीसरी ट्राई में। तो वैसे भी ये काम बहुत ख़तरनाक है, कई लोग तो रास्ते में मारे भी जाते हैं। कुछ माह पहले जैसे कि इधर बलूचिस्तान में पाकिस्तान में एक वाक़या हुआ था, 20 अफराद तकरीबन वहाँ पर मार दिए थे कुछ दहशत गर्दों ने, गोलियां मार के, वो भी डंकी पर ही जा रहे थे। और अक्सर इतनी ज़्यादा हमारी आवाम है जिनको इतना नॉलेज नहीं है कि इतना पैसा लगा कर आप लीगली भी जा सकते हैं तुर्की में, ज़रूरी नहीं कि आप डंकी पर ही जाएं। तो आज इस हवाले से मेरी ये वीडियो है कि आप कैसे तुर्की वीज़ा लेकर लीगल तरीके से जा सकते हैं और फिर उधर से लीगल तरीके से आप कानूनी तरीके से यूरोप भी जा सकते हैं। लिहाजा मेरी इस वीडियो को लाजमी देखें आखिर तक। और पहली बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप कैसे जाएंगे वीज़ा लेकर तुर्की। सबसे पहले आपने यहाँ से पे जितना आप अगर रिस्क लेकर जा रहे हो तुर्की, तो ज़रूरी नहीं है कि आप डंकी पर तुर्की पहुंचोगे तो वहाँ पर आपके लिए आगे से काम तैयार होगा और जाते साथ ही आप काम पर लग जाओगे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। वहाँ पर आप जाकर वो कैंप में रहोगे, हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीना भी लग जाता है कैंप में। तो फिर वो आपको कोई पेपर वगैरह देते हैं वहाँ पर, अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपको कोई पेपर दे देंगे और वहाँ पर छोड़ देंगे, नहीं तो अक्सर को तो भेज ही देते हैं वापस। आपको वैसे भी 2-3 माह तो इस तरह लग ही जाएंगे काम तलाश करते हुए भी, क्यों ना आप ये 2-3 महीने इधर पाकिस्तान में सब्र कर लें। और सबसे पहला काम आपने पाकिस्तान में रहकर ये करना है कि आपने एक बैंक अकाउंट ओपन करवाना है इधर पाकिस्तान में। जितना आप अगर कह रहे हो कि 1.5 लाख रुपया लगा कर आप डंकी पर जाओ, आप ये भी कर सकते हो कि अगर आप के पास इतने पैसे नहीं हैं, आपके कोई अजीज़ो कारब या कोई दोस्त यार तो ऐसे होंगे ही जो आपको कुछ टाइम के लिए पैसे उधारे दे दें, या आप थोड़ा बहुत कहीं आगे पीछे काम कर लें, पैसे जमा कर लें, बैंक अकाउंट ओपन करें और उसमें तकरीबन 3 से 4 माह की बैंक स्टेटमेंट बनाएं, अपनी तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट बनाएं, और फिर उसके बाद आप तुर्की का विज़िट वीज़ा अप्लाई करें। और जब आपका तुर्की का विज़िट वीज़ा लग जाएगा तो फिर आप विज़िट वीज़े पर तुर्की जाएं।
اور ترکی جا کر پھر وہاں پر آپ پہلا دن چلیں ریسٹ کر لیں، لیکن دوسرے دن ہی آپ جا کر وہاں پر ٹی آر سی کے لیے اپلائی کر دیں۔ ٹی آر سی مطلب ٹیمپرری ریزیڈنس کارڈ، وہاں پر آپ ٹیمپرری ریزیڈنس کے لیے اپلائی کر دیں، کسی کنسلٹنٹ کے تھرو آپ اپلائی کر دیں۔ اگر آپ کو اتنی انفارمیشن نہیں ہے کہ وہاں پر جا کر کیسے اپلائی کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہے، تو آپ وہاں پر جگہ جگہ آپ کو ایجنٹس ملیں گے، اور ایجنٹس بھی ایسے ہوں گے کہ وہ آپ کے ہی پاکستانی بھائی ہوں گے، لیکن وہ آپ کا کام، آپ سے پیسے لے لیں گے لیکن آپ کا کام نہیں کریں گے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں پر جو ان سے ہم کسی اچھے کنسلٹنٹ سے آپ رابطہ کریں، کنسلٹنٹ کے تھرو آپ ٹی آر سی کے لیے اپلائی کریں۔ تقریباً پاکستانی 50 سے 60,000 اس کا خرچہ آئے گا۔ تو آپ ٹی آر سی کے لیے اپلائی کریں اور پھر کچھ ٹائم ویٹ کریں۔ تو جب آپ کا ٹی آر سی آ جائے گا، ٹیمپرری ریزیڈنس کارڈ آ جائے گا، تو پھر آپ اس کے بعد ایک وہاں پر کام کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، ورک پرمٹ چاہیے ہوتا ہے، بلو کارڈ۔ آپ اس بلو کارڈ کے لیے اپلائی کریں کنسلٹنٹ کے تھرو، تو پھر آپ وہاں پر کچھ ٹائم لگا کر کام کریں اور پیسے جمع کریں، 8-10 مہینے 1 سال تقریباً آپ ادھر دل لگا کے کام کریں، محنت کریں، پیسے جمع کریں، اور وہاں پر آپ کسی کنسلٹنٹ سے رابطہ کر کے تو ادھر سے آگے اب میں بتانے لگا ہوں یورپ جانے کا طریقہ، کہ آپ لیگلی یورپ کیسے جا سکتے ہیں بغیر ڈنکی کے، قانونی طریقے سے۔ تو قانونی طریقے سے یورپ جانے کے لیے یہ ہے کہ وہاں پر آپ کی کوئی کمپنی رجسٹرڈ ہونی چاہیے، آپ کا این ٹی این وغیرہ بنا ہونا چاہیے، آپ ٹیکس پیئر ہوں۔ تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی وہاں پر ترکی میں کوئی کمپنی بنائیں، آپ کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں، ان کی کمپنیاں رجسٹرڈ ہوتی ہیں وہاں پر ترکی میں، تو آپ اس کو اپنا سارا معاملہ بتائیں کہ ہم ایسے یورپ میں جانا چاہتے ہیں، اور اس طرح ہمارے پاس کیا کہتے ہیں کوئی کمپنی وغیرہ نہیں رجسٹرڈ، تو ہم کیسے جا سکتے ہیں۔ تو وہ ان کی آلریڈی کمپنیاں رجسٹرڈ ہوتی ہیں، وہ اپنی کچھ فیس لیں گے، لیکن وہ آپ کا کام جو ہے نا کر دیں گے اچھے طریقے سے، لیگل طریقے سے۔ وہ پھر آپ کے پیپر تیار کریں گے، آپ کو اپنی کمپنی میں جو سا ہے ایز اے پارٹنر شو کریں گے، آپ کا این ٹی این بنوائیں گے، اور جو سا ہے سارا آپ کی بینک سٹیٹمنٹ وغیرہ وہاں پر بنائیں گے وہ کنسلٹنٹس۔ تو جب پھر 8-10 مہینے بعد آپ پیسے جمع کر کے بینک سٹیٹمنٹ بنوا کر اپلائی کرو گے یورپ کے لیے ان کے تھرو، تو جب وہ آپ کے فارم تیار کریں گے تو فارمز میں وہ آپ کو ایز اے پارٹنر کمپنی میں، ایز اے پارٹنر بزنس مین شو کریں گے۔ تو اس بیس پر آپ کا 100% چانسز ہیں کہ یورپ کا ویزا بھی لگ جائے، اور اس طرح آپ ترکی سے پھر آگے لیگل یورپ جا سکتے ہو۔ تو جتنا آپ اگر ڈنکی پر اکثر لوگ جاتے ہیں، یہاں سے پاکستان سے جاتے ہیں پہلے ایران بھی جانے کے لیے ایجنٹس آپ کو کبھی بھی صحیح بات نہیں بتاتے۔ وہ آپ کو بتائیں گے جی یہاں سے ہم پہلے بس پہ آپ کو کوئٹہ لے کر جائیں گے، اور وہاں سے گاڑی پر بارڈر تک چھوڑیں گے، اور بارڈر سے پھر 1-2 گھنٹے کا پیدل سفر ہے بارڈر کراس کرنے کے لیے۔ لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ وہ وہاں پر میں نے اکثر ویڈیوز دیکھی ہیں، اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ 1-2 گھنٹے کا سفر بالکل بھی نہیں ہوتا وہاں پر، اور تقریباً کم سے کم 15 سے 16 گھنٹے وہ آپ کو لگاتار پیدل چلاتے ہیں، اور آپ کو ریسٹ بھی نہیں کرنے دیتے، اور کہتے ہیں کہ جو بھی راستے میں بیٹھ گیا وہ اس کو ہم ادھر ہی چھوڑ دیں گے، ہم اس کے لیے ذرا بھی انتظار نہیں کریں گے۔ اور راستے میں اگر آپ کے پاس پانی ختم ہو جائے تو وہاں پر جو کوئی آپ کو پانی بیچنے والا ملے گا تو اتنا سا ایک گھونٹ بھی آپ کو 500-500 کا دے گا، اور اگر آپ نے کوئی چیز لی ہے 100-200 روپے کی، راستے میں سے آپ نے کوئی کھانے کے لیے لے لیا اور آپ نے 500 کا نوٹ دیا ہے، اور اس کے پاس دوسرے کے پاس چین نہیں ہے، تو وہ آپ کو بقایا بھی نہیں واپس کرے گا۔ اور اس کے علاوہ میں کیا بتاؤں آپ کو کتنی مشکلات ہیں۔ ایران کراس کر کے پھر وہاں سے جب ترکی کا بارڈر، ایران سے آگے ترکی کا بارڈر کراس کرتے ہیں، تو وہاں پر یہاں پر جیسے بلوچستان ہے تو وہاں پر کرد ہوتے ہیں ایران اور ترکی کے بارڈر پہ، وہ بھی ایک قسم کے بہت ہی خطرناک لوگ ہیں، ہتھیار وغیرہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، دہشت گرد
کی طرح کے لوگ ہیں، اور وہ بھی جہاں بھی دیکھتے ہیں اس طرح کوئی بندہ تو ادھر ہی موقع پر ہی اسے مار دیتے ہیں، اور جو کچھ اس کے پاس پیسے وغیرہ مال وغیرہ ہوتا ہے وہ ادھر ہی لوٹ لیتے ہیں۔ اتنی جان جوکھم میں آپ ڈال کر جاؤ ترکی ڈنکی لگا کر، اور وہ بھی آپ کو پتہ نہیں کہ زندہ صحیح سلامت پہنچو گے بھی یا نہیں پہنچو گے، اور پھر وہاں سے آپ غیر قانونی رہو گے ترکی میں، کام کرو گے، اور وہاں سے پھر جو سا اٹلی جانے کے لیے، یورپ غیر قانونی جانے کے لیے جو لیتے ہیں 2 سے 2,500 یورو فیس چارج کرتے ہیں ایجنٹ جو ان سے غیر قانونی بھیجتے ہیں آپ کو، وہ بھی 100% چانس نہیں دیتے، 100% گارنٹی نہیں دیتے کہ وہ آپ پہنچ جائیں گے پہلی گیم میں، یا آپ صحیح سلامت زندہ پہنچ جائیں گے وہاں پر، وہ اس چیز کی گارنٹی نہیں دیتے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے آپ سے ایک بار 2-2,500 یورو لے لیا اور وہ پہلی بار اگر آپ نہیں جا سکے تو دوسری بار میں انہی پیسوں پہ بھیجیں گے، بالکل بھی نہیں۔ وہ دوسری گیم کے آپ سے دوبارہ پیسے چارج کریں گے، دوسری بار اگر آپ ناکام ہو گئے تو تیسری بار پھر آپ سے پیسے چارج کریں گے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے بھائیو، آپ سے ایک یہی گزارش ہے، آپ 3-4 مہینے پاکستان میں ویٹ کر لو، دل لگا کے کام کرو، کسی طریقے سے آپ پیسے اکٹھے کر لو، بینک سٹیٹمنٹ اپنی بناؤ، 5 سے 7 لاکھ روپے کی بینک سٹیٹمنٹ بناؤ، اور پھر آپ ویزا اپلائی کرو ترکی کے لیے، ترکی جا کر پھر آپ TRC اور ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کرو، وہاں پر 8-10 مہینے 1 سال دل لگا کر کام کرو، پیسے اکٹھے کرو، اور کسی لیگل کنسلٹنٹ سے کانٹیکٹ میں رہو ساتھ، اور اس سے پھر سارا معاملہ بتاؤ کہ ہم یورپ جانا چاہتے ہیں، تو اس طرح وہ کچھ فیس چارج کرے گا تو آپ کے لیے پیپر ورک تیار کرنا شروع کر دے گا، تو پھر 10 مہینے سے 1 سال بعد آپ پھر وہاں سے یورپ کے لیے اپلائی کرو گے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا وہاں سے قانونی طریقے سے یورپ کا ویزا بھی لگ جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کافی انفارمیشن والی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، تاکہ باقی بھی کافی بہت سارے ہمارے دوست ہیں پاکستانی بھائی ہیں جن کو بالکل بھی نہیں پتہ، لیگل طریقے سے وہ آسانی سے جا سکتے ہیں اور بہت کم پیسوں میں جا سکتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈنکی لگا کر ترکی جائیں، تو ترکی ڈنکی لگا کر بھی جائیں گے تو آپ وہاں پر غیر قانونی رہیں گے، اور غیر قانونی رہنے کا سب سے بڑا مسئلہ آپ کو یہ پیش آئے گا کہ آپ اگر ادھر کوئی کام کرو گے تو آپ کو کام کی بھی آدھی پے ملے گی، جیسے اگر وہاں پر آپ کو پے ملتی ہے لیگل طریقے سے 4 سے 5 ہزار لیرہ ایزیلی پے مل جاتی ہے منتھلی، تو آپ اللیگل کام کرو گے تو آپ کو سٹارٹنگ میں تقریباً سٹارٹ ہوگی 1,000-1,200 لیرہ دیں گے منتھلی پے، اور پھر جا کر 2-3 سال بعد جا کر کوئی 2,000-2,200 لیرہ تک کماؤ گے اللیگل، تو اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ قانونی طریقے سے جاؤ، قانونی طریقہ آزماؤ، اور اپنی جان کو جوکھم میں بالکل بھی نہ ڈالو۔ تو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو دوبارہ گزارش ہے کہ اس کو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ترکی وزٹ ویزا کے متعلق بھی ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے ترکی کا ویزا اپلائی کرنا ہے، آپ کو کون کون سے پیپرز ریکوائرڈ ہوں گے، تو اس سے متعلق انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔